الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری پچھلی دو نشستوں میں ہم نے اس سفر مبارک کی تیاری، عمرے کا مکمل طریقہ اور مقامات حج کے بارے میں تفصیل سے سمجھا سیکھا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے۔ آج انشاءاللہ حج کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ حضرات جو پچھلے 2 دنوں سے 3 دنوں سے یہاں پر آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے 2 دن بھی آئیں گے، ان تمام دنوں میں آج کی جو نشست ہے یہ آپ کی قیمتی ترین نشست ہے کہ آج آپ نے اس عمل کو سیکھنا ہے جس کو کرنے کے لیے آپ خرچہ بھی کر رہے ہیں، وقت بھی لگائیں گے، جان بھی لگائیں گے، وہاں پہنچیں گے۔ تو تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو سمجھیے، اور انداز تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آخر میں آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم انسانوں کی سہولت کے پیش نظر 3 طریقوں کا حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جو جاری ہے، 3 طریقوں سے اس کو واضح فرمایا۔ اس میں سے ایک طریقہ حج قران ہے، دوسرا حج تمتع اور تیسرا حج افراد۔ 2 کے بارے میں صرف تعریف بتاؤں گا اور تیسرا جو ہم حج کرتے ہیں اس کا تفصیلی طریقہ انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے حج قران کو دیکھتے ہیں۔ حج قران دراصل ایک احرام میں عمرہ اور حج کرنے کا نام ہے، یعنی پاکستان سے جائیں گے اور یہاں سے عمرہ حج دونوں کی نیت کر کے احرام باندھیں گے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کروائیں گے، حالت احرام میں رہیں گے، پھر جب حج کے ایام آئیں گے اس وقت اسی احرام میں حج کریں گے، پھر قربانی کرنے کے بعد آپ سر منڈوائیں گے اور اس احرام کو آپ ختم کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے حج قران۔ حج سے وہ حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی بالکل آخر کی فلائٹس ہوتی ہیں، ورنہ تو بہت لمبا دورانیہ ہو جائے گا اور احرام کی پابندی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی ادا کیا تھا، اور احناف کے نزدیک یہی حج کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن تکلیف والا معاملہ ہو، دن زیادہ ہو، تو بالکل کوشش نہ کریں اس کو کرنے کی، تھوڑے ثواب کے چکر میں مشکلات اپنے لیے پیدا کریں گے۔ دوسرا طریقہ حج تمتع، ایک سفر میں 2 احرام میں 2 عبادتیں کرنا۔ ایک سفر یعنی آپ یہاں سے جائیں گے، 2 احرام، عمرہ الگ حج الگ، یعنی یہاں سے جانے کے بعد عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، پھر حج کے دن آئیں گے، احرام باندھیں گے، حج کریں گے، پھر احرام کھول دیں گے، یہ حج تمتع۔ اور تیسرا ہے حج افراد، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، سیدھا جا کر حج کرتے ہیں اور حج کے بعد احرام کھول دیتے ہیں۔ پہلے دونوں طریقوں میں قربانی بھی کرتے ہیں، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، حج کی قربانی۔ عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کا تفصیلی طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی اور کسی ساتھی نے حج قران وغیرہ کرنا ہو تو بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مکمل طریقہ اس کا کیا ہے، انشاءاللہ سمجھا دیا جائے گا۔ ایک سوال عموماً ہوتا ہے اور شروع میں بھی اس بات کو ہم بتاتے ہیں، بعض ساتھی پوچھتے ہیں حج کے احرام کے بارے میں۔ چونکہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، عمرہ تو کر چکے، اب حج کا احرام بھی باندھنا ہے، اور اتفاق اس پر سوال بھی لکھا ہوا ہے۔ تو عمرہ اور حج ان دونوں کے احرام میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عمرے کا جو احرام باندھا جاتا ہے پاکستان سے جاتے ہوئے تو اب میقات سے پہلے اس کی نیت کر لیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ عمرہ کر لیا، احرام سے فارغ ہو گئے، بعد میں دوبارہ آپ کو عمرے کی چاہت ہوتی ہے، عمرہ کرنا ہے، تو احرام باندھنے کے لیے آپ حدود حرم سے باہر جائیں گے، جیسے مسجد عائشہ، جوہرانہ یا عرفات وغیرہ جائیں گے۔ حدود حرم سے عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا عمرے کا احرام۔ جہاں تک حج کے احرام کی بات ہے، جب آپ یہاں سے ایک مرتبہ وہاں پہنچ کر عمرہ کر لیا تو اب آپ حضرات اہل مکہ کے حکم میں ہو گئے۔ آپ جو حج کا احرام باندھیں گے وہ اپنے مقام سے باندھیں گے، یعنی حدود حرم کے اندر، چاہے تو اپنے ہوٹل سے باندھیں، چاہے مینا سے باندھیں، چاہے مسجد الحرام سے باندھیں،
حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. بعض لوگ عرفات میں جا کر باندھ دیں گے. یاد رکھیں عرفات بھی حدود حرم سے باہر کا حصہ ہے, وہاں سے بھی نہیں باندھ سکتے. تو عمرے کا احرام حدود حرم سے باہر باندھیں گے, اور حج کرنے کے لیے جب حج کا احرام باندھیں گے وہ حدود حرم کے اندر. اب چاہے تو ہوٹل سے باندھ لیں, چاہے مسجد الحرام سے باندھیں. اب اور اس کے علاوہ مینا جاتے ہوئے لوگ باندھتے ہیں ہوٹل سے, مینا جا کر بھی باندھ سکتے ہیں. جیسے ایک دن پہلے لے جاتے ہیں, 7 ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں, 7 ذی الحجہ کو ایسے چلے جائیں مینا, مینا پہنچ کر احرام باندھے 8 ذی الحجہ کو, اور وہاں جا کر نیت کر لے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ جب میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, جب ہم مینا کے لیے نکلے تھے, ہم بھی ایک دن پہلے نکلے تھے, تو ہم نے احرام نہیں باندھا تھا. ہمیں پتا تھا 2 دن ہے, احرام نہیں سنبھال پائیں گے اور کوئی فائدہ بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ تمہارا حج کیسا ہے, ایسا اس طرح تو حج نہیں ہوتا. وہ بیچارے اس لیے کہتے ہیں انہیں حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاتے, تو لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. تو لوگوں کی نہیں سننی, 7 ذی الحجہ کو بھی باندھ سکتے ہیں, 8 کو بھی باندھ سکتے ہیں. مشورہ یہ ہے کہ 8 کو باندھیں تاکہ دن آپ کو کم سے کم ہو جائے. باقی آپ کی مرضی, آپ 4 دن پہلے بھی باندھ سکتے ہیں اگر اس کو سنبھال سکتے ہیں. بہرحال 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن, اس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو ہم جائیں گے مینا. ہم نے یہاں سے جا کر عمرہ کر لیا, عمرہ کر کے آزاد ہو گئے احرام سے, درمیان کے دنوں میں جتنے چاہے عمرے کر لیے, ختم ہو گیا معاملہ. اس کے بعد اب 8 ذی الحجہ کو ہم نے حج پر جانے کی تیاری کرنی ہے. تو حج جو ہمارا شروع ہوتا ہے, پہلا دن ہم نے جانا ہوتا ہے مینا. تو مینا کا دن ہمارا 8 ذی الحجہ کا یوم الترویہ. مینا جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مینا دراصل ہے کہاں پر. ایسا تو ہم وہاں پر پہنچے بیٹھے ہوئے عرفات میں ہو, ہمارے ساتھ تو ٹور ایجنٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے, میں لے کر چلا جائے گا. وہ لوگ جو گورنمنٹ پیکج سے جاتے ہیں یا ایسے کے ساتھ جاتے ہیں جو وہاں جا کر ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے, وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کبھی کہیں بیٹھتے ہیں کبھی کہیں بیٹھتے ہیں. تو ایسے ساتھی بھی اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان تمام مقامات کی میں نشاندہی بتا دوں گا کہ اگر وہ مینا جاتے ہیں, عرفات جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں, تو کس چیز کو دیکھ کر انہوں نے وہاں پر ٹھہرنا ہے. تو مینا جب آپ پہنچیں گے تو مینا کی نشانی اس طرح کے بلو بورڈ ہوں گے. ان بورڈز کے اوپر 2 زبانوں میں لکھا بھی ہوگا. تو ان بورڈوں کے یعنی بدایا مینا, نہایا مینا, مینا اسٹارٹس اور مینا اینڈ, تو ان بورڈوں کے درمیان میں رہنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت مینا نہیں ہے. تو مینا کی نشانی یہ بلو بورڈز ہوں گے, ان کے اندر آپ حضرات نے وہاں پر اپنا قیام کرنا ہے. اس کے علاوہ ان 2 سلائیڈوں کو اچھی طرح سمجھیے, آپ مرد حضرات بھی اور نیچے جو خواتین خاص کر کے وہ. اس لیے کہ مینا میں اور عرفات میں, خاص کر کے مینا میں اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں, حاجی بچھڑ جاتے ہیں, خیمے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, گم جاتے ہیں. خواتین واش روم جاتی ہیں, واپسی پہنچ نہیں پاتی ہیں. بچے ہوتے ہیں ساتھ, وہ واش روم جاتے ہیں, واپسی نہیں پہنچ پاتے. ان سلائیڈوں کو اچھی طرح دیکھنے دو, تو وہاں پر جتنے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں, پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا. پھر بلا جھجک پورے مینا میں آپ گھومیں, انشاءاللہ پہنچیں گے اپنے مقام پر. ہم غلطی کیا کرتے ہیں, یہاں سے ہم صرف یہ دیکھ کر جاتے ہیں ہمارا مکتب نمبر کیا ہے. بعض کہتے ہیں ہمارا مکتب نمبر 65 ہے, بعض کہتے ہیں 110 ہے, بعض کہتے ہیں 40 ہے. تو یہ فقط مکتب نمبر یاد کر لینا کافی نہیں ہے, یہ کوئی اچھی معلومات نہیں, اتنا معلوم کر لینا. تو سمجھیے مینا میں جتنے بھی سڑکیں ہیں ان تمام کے نمبر ہوتے ہیں. سڑکوں کے بھی نمبر ہے, چھوٹی کے بھی نمبر ہے. بڑی سڑکیں جتنی بھی ہیں اس کے 2 حصوں میں نمبر ہے. جیسے یہاں پر روڈ 68 لکھا ہوا ہے. اب 2 حصوں کے نمبر کا مطلب یہ کہ بڑی روڈ کا نمبر ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, بڑی روڈ کے اندر ایک چھوٹی روڈ نکلتی ہے, تو بڑی روڈ کا نمبر 68 ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی روڈ نکلے گی. چھوٹی روڈوں کے جتنے بھی نمبر ہوں گے وہ 3 حصوں میں ہوں گے. جیسے یہاں پر 629 لکھا ہوا, اسپیڈ لکھا ہوا ہے, شارے لکھا ہوا ہے. شارے کا مطلب بھی روڈ ہے, طریق کا مطلب راستہ ہے, یہ روڈ ہے. تو بڑی روڈوں کا نمبر 2 حصوں میں, چھوٹی روڈوں کا نمبر 3 حصوں میں لکھا ہوگا. تو پہلے تو اس بورڈ کو سمجھ لیجیے کہ ہم نے روڈ نمبر کیسے پڑھنا ہے, پہلا مرحلہ. دوسرے, اس بورڈ کو خیال میں رکھیے کہ پورے مینا میں جگہ جگہ پر یہ بورڈ لگے ہوں گے جس پر آئی لکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بورڈ کے نیچے ایسا عملہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ گم جاتے ہیں, کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے, بیگ گم جاتے ہیں, ساتھی بچھڑ جاتے ہیں, اس بورڈ کے نیچے آ جائیں, یہاں پر عملہ بیٹھا ہوگا, وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. تو اس نشان کو بھی اچھی طرح یاد رکھیں. اس کے علاوہ پاکستانی خدام الحجاج کا عملہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. اس طرح کے بورڈز لگے ہوتے ہیں وہاں پر, اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو اگر کوئی کسی طرح کا مسئلہ ہو تو ان بورڈز کو دیکھ لیں, اس طرح لکھا ہوا ہوگا وہاں پر, وہاں پہنچیں اور ان سے رہنمائی طلب کریں. تو انشاءاللہ یہاں سے بھی آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اس کے علاوہ اس بورڈ کو اچھی طرح سمجھیے.
वहां पर जब पहुंचेंगे तो अगर आप अपना मकतब नंबर फकत याद करके पहुंचते हैं तो वहां मकतब नंबर तरतीब से नहीं होते हैं। एक के पीछे 10 हो सकता है, 10 के पीछे 50 हो सकता है, 50 के पीछे 20 हो सकता है। तरतीबवार वहां पर मकतब नंबर नहीं होते। तो फकत मकतब नंबर याद करके जाएंगे तो परेशान होंगे, गुम जाएंगे। वहां पर मिना में हर मकतब का एक मखसूस पोल नंबर होता है, उसी पे उसका रोड नंबर भी लिखा होता है और उस खंबे का नंबर भी होता है। जैसा कि आप इस पोल को देखिए, पूरे मिना में हर रोड के ऊपर इस तरह के पोल लगे हुए होंगे। इस पोल के ऊपर ये जो निशान है खैमे का निशान बना हुआ है, तो इसका तो हमें फिलहाल कोई काम नहीं है, सिर्फ निशानदेही के लिए। समझना आपने, ये वाले ऊपर वाले नंबर है, इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ये 43 43 अरबी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ये जो ऊपर वाला नंबर है इसका मतलब ये पोल नंबर है, और ये जो नीचे वाले नंबर लिखे हैं ये भी अरबी और उर्दू इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ये है रोड नंबर। इन दोनों नंबरों को आपने याद रखना है। पढ़ने का तरीका क्या है? 63/62, 63/43/62। ये याद करने का तरीका है। चाहे तो इसकी तस्वीर मोबाइल में रख लें अपने पास, इसको लिख कर रख लें, घर वालों को भी समझा दें। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये पोल सारे तरतीब से होते हैं। अगर आपको ये याद होगा तो पोल देखते हुए अपने मकाम पर आप पहुंच जाएंगे। तो वहां पहुंचकर सबसे पहला जो आपने काम करना है मिना में, इसकी तस्वीर उतार कर मोबाइल में सेव करनी है। तो इंशाल्लाह फिर वहां पर आप ये गुमशुदगी वाला मामला वहां पर नहीं होगा। हज शुरू करने से पहले यानी 8 ज़िलहिज्जा से पहले हमने वही काम, चूंकि 8 ज़िलहिज्जा को हमने एहराम बांधना है हज का, तो उम्रे के एहराम से पहले जितने हमने काम किए थे, नाखून काटना, बाल काटना, गैर जरूरी बाल साफ करना, नहाना, गुस्ल करना, वो सारे काम हमने आज भी करने होंगे, चूंकि हमने हज का एहराम बांधना है। और उसके बाद हमने जो है तैयारी शुरू कर देनी है मिना जाने की। एहराम बांधने के बाद वही काम हमने करना है कि 2 रकात हमने नफिल अदा करनी होगी। और इसमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि मकरू वक्त हो तो इस नफिल को छोड़ दे, बाद में पढ़ लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात, एहराम की नियत करनी होगी। नियत के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इस नियत को हम दिल में कर सकते हैं, जबान से अदायगी जरूरी नहीं है। अलबत्ता इस नियत के बाद तलबिया पढ़ना यह जबान से जरूरी है। मर्द हजरात कदरे बुलंद आवाज में और खवातीन इतनी आवाज के फकत खुद सुन सके, ज्यादा तेज नहीं पड़े। तो मेरा ख्याल तो यही है कि जैसे हमने उम्रे के अमल में अपनी शर्म को तोड़ने के लिए और इस फजीलत को हासिल करने के लिए तलबिया साथ पढ़ा था, आज भी एक दफा पढ़ लिया जाए। खवातीन आवाज अपनी बुलंद ना करें, मर्द हज़रात मेरे साथ पढ़ लें एक दफा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस इस तलबिया को आपने पढ़ते रहना वहां पर। जब एहराम बांधने उस वक्त से शैतान को कंकर मारने, जब उस वक्त तक आपका काम यही होगा। तमाम जिक्र से ज्यादा इस जिक्र में आपको सवाब मिलेगा वहां पर। तो इसको आपने पढ़ते रहना है। और इस तलबिया के बाद अब वही मामला, वो तमाम चीज आपके लिए हराम हो गई जो उम्रे के एहराम के बाद हराम हुई थी। बीवी के साथ ताल्लुकात, खुशबू और ये जितने भी मामलात बताए थे हमने, वो सब के सब हराम हो गए। कैसे जाना है हमने मिना? 8 ज़िलहिज्जा जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद हमने मिना जाने की तैयारी करनी है। ये मिना का एक फजाई मंजर है, देखा ही होगा, पहले भी देखते रहे इसको। कुछ खैमे इस तरह के होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े से हल्के होते हैं, जैसा आपका पैकेज होता है। वहां पहुंचने के बाद जब सूरज बुलंद होने के बाद अब मिना पहुंच गए, आपका टूर एजेंट आपको ले जाएगा वहां पर। वहां पहुंचकर जो करने का काम है वो ये कि सिर्फ 5 नमाज हमने वहां पढ़नी है। 8 ज़िलहिज्जा ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर यानी 9 ज़िलहिज्जा की फजर, ये 5 नमाजें वहां पर पढ़ना मसनून है। इसके अलावा मिना का और कोई काम नहीं है। लेकिन हमने जो करना है वहां पर काम, वो ये कि जैसे कि मैंने उस दिन आपको कल बताई थी ये बात कि हमने लोगों को पहली बात हज सिखाना है, गीबत और दूसरे मामलात को छोड़ देना है। अपनी कज़ा नमाजें करने का बेहतरीन दिन है ये, और कुछ करने को नहीं है। कज़ा नमाजें पढ़ें,
ذکر اذکار کریں, تلاوت قرآن کریں, کوشش کریں کہ یہاں پر قرآن کریم مکمل کریں کہ یہاں پر ان دنوں میں, کیونکہ آگے بھی 3 دن آپ کو ملیں گے یہاں پر کرنے کو. تو ان دنوں میں کثرت سے تلاوت وغیرہ کرتے جائیں. موقع حرم میں کمی ملتا ہے, وہ ہم طواف کرتے ہیں, تو یہ 4 دن آپ کو ملیں گے یہاں پر تلاوت کریں, لوگوں کو حج سکھائیں. یہاں پر وہاں پر جو ہے مختلف کیمپس کے اندر بیانات کی ترتیب ہوتی ہے, علماء کرام موجود ہوتے ہیں, تو بیانات میں جائیں, وہاں پر بیانات سنیں, وہ بھی ترتیب بتا رہے ہوتے ہیں, اور بیانات میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جذبہ بڑھتا ہے, تو جائیں وہاں پر بالکل. اچھا جی, ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہے, لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا. آج کل 7 ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں. وجہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, بسیں کم ہوتی ہیں, تو 7 ذی الحجہ سے لے جانا شروع کرتے ہیں تو 8 کو مکمل ہوتے ہیں. تو اب آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو 7 کو لے جائیں, 8 کو لے جائیں, چلے جائیں ان کے ساتھ. انتظامی معاملہ ہے, جھگڑے بالکل بھی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں زیادہ ثواب ملے گا, وہاں چلے جائیں ان کے ساتھ. اس لیے کہ جہاں آپ کسی معاملے میں معاون بنیں گے نا, تو آپ کا ثواب کا درجہ بڑھتا جائے گا. انتظامی معاملات میں جہاں لوگوں کو تکلیف آپ کی وجہ سے کم ہوتی جائے گی, آپ کا ثواب کا درجہ گراف بڑھتا جائے گا. تو یہاں آپ کے جلدی جانے سے لوگوں کی تکلیف کم ہوگی, تو چلے جائیں ان کے ساتھ, بحث مباحثہ نہ کریں, اور وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے رہیں. اس سلائیڈ کو بھی سمجھیے. مینا میں 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے. لوگ وہ کیا کرتے ہیں, اس دن تو یہاں پر ہوتے ہیں, اگلی راتوں میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر بتا دوں گا میں آپ کو. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک, جیسے کہ ہم یہاں پر, جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں, مقام پر رہتے ہوئے ہم ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں, تو یہ تکبیر تشریق وہاں بھی معاف نہیں, وہاں بھی یہ پڑھنا واجب ہے. کم از کم 1 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. تو ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر تشریق کم از کم 1 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. تو ان دنوں میں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ پڑھنا واجب ہے. اس کا خیال رکھیں, عموماً حاجی اس کو بھول جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. طریقہ یہی ہوگا, نماز کے بعد 1 دفعہ یہ پڑھیں اور پھر تلبیہ پڑھیں. مینا کے اندر یہ مسجد الخیف ہے, کل اس کا تعارف ہم کر چکے ہیں کہ مسجد خیف کیا ہے اور یہاں پر کیا معاملات ہوئے تھے. تو 8 ذی الحجہ ہمارا کرنے کے کام کوئی خاص تھے نہیں. 5 نمازیں پڑھنی تھی, وہ ہم نے پڑھ لی. فجر کے اگلے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی. اب یہاں سے ہمارا عرفات جانے کا وقت آ چکا. تو معلوم یہ ہوا کہ مینا کا کوئی اتنا خاص کام ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی اس کو بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں, ذکر اذکار اور تلاوت اور عبادات کے ذریعے, تو بہترین موقع یہ. 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفات, یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے, اس کی پہچان بھی سمجھ لیجئے. جیسے مینا میں بلو بورڈ نشاندہی تھی, عرفات میں یہ پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, اس پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہو رہا ہے, یہاں پر ختم ہو رہا ہے. تو عرفات میں خاص کر کے, مینا میں تو دیکھیں کوئی قید نہیں ہے, مینا میں اگر باہر بھی رہ گئے تو فرق نہیں پڑتا. عرفات میں آپ حدود سے باہر رہ گئے تو بسا اوقات دم حج ہی ختم. آگے بتا دوں گا, ابھی آج ہی بتاؤں گا. بعض وجوہات سے حج ہی نہیں ہوگا, اگلے سال دوبارہ ہے, اور بعض وجوہات سے دم لازم آئے گا آپ پر. تو عرفات میں ان بورڈوں کا لازمی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے اندر اندر ہی آپ نے رہنا ہے, ورنہ آپ کا حج خطرے میں پڑ جائے گا. 9 ذی الحجہ عرفات کا دن, حج کا دوسرا دن. یہ عرفات کے خیمے ہیں. مینا میں تو بہت وی آئی پی خیمے ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں. عرفات میں جس کو اس طرح کے مل گئے نا, وہ بھی نصیب والا ہے. ایسے بھی نہیں ہوتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں نارملی, کہیں پر روم کولر ہوتے ہیں تو کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عرفات کا دن تھوڑا سا سختی والا ہوتا ہے, گرمی بھی ہوتی ہے, کسی کو روم کولر ملتا ہے تو کسی کو نہیں ملتا, کسی کو پنکھے ملتے ہیں کسی کو نہیں ملتا, وہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے. کہیں پر خواتین اور مردوں کے کیمپ الگ الگ